بسم اللہ والحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ایک انتہائی اہم امر کی طرف توجہ ہوئی کہ اہل سنت کے اندر تحقیقات اور علوم اسلامیہ کا فقدان کیوں ہوتا جا رہا ہے، اس کے آخر بنیادی اسباب کیا ہیں۔ یہ تو فکری ساتھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا سازشی نظام تعلیم جب سے ہم مسلمانوں میں رائج ہوا، علوم اسلامیہ سے ہمیں دور کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے کہ علوم اسلامیہ کی خدمت کرنے والے علماء حق اور صحیح معنی میں کامل تدریس کرنے والے مدرسین کو معاشرے نے ان کا وہ مقام نہیں دیا کہ جو ان کا حق بنتا تھا۔ اور ایسے لوگ جو خوبصورت آواز میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، راگ اور سر کے ساتھ شعر گوئی کا ملکہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کی ضروریات تو ضروریات رہیں، اس قدر مراد ان کو فراہم کی جاتی ہیں کہ ان کی خواہشات بھی بآسانی پوری ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس کو مختصر تعبیر میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے علماء اور مدرسین کو ان کا حق بھی نہ دیا، اور خطباء اور مقررین کو اتنا نوازا گیا معاشرے میں کہ جس کی مثال کسی مدرس کی خدمت میں نہیں ملتی۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آئے روز خطباء اور مقررین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ علماء اور مدرسین جو ہے وہ ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ ہمارے اندر یہ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑی ظلم کی ابتدا ہو چلی ہے کہ ہم اپنے علماء، اپنے طلباء، اپنے مدرسین، اپنے دینی مدارس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے متفکر نہیں ہیں۔ یقین جانیے، انتہائی درد سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو جو عمومی طور پر اہل سنت کا حال ہے وہی فکر حق رکھنے والے لوگوں کا حال بنے گا کہ ہم میں علماء اور مدرسین کی تولید کم ہو جائے گی، مقررین اور نعت خواں حضرات جو ہیں وہ کثرت سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم خدمات کو دیکھیں
کہ علماء اور مدرسین کیا خدمات بجا لا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں مقررین کیا خدمات لا رہے ہیں. ایک مدرس 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے وہ دین کی خدمت کرتا ہے، ایک ایک طالب علم پر اپنے دماغ کی قوت اور توانائی کو صرف کرتا ہے. چھٹیاں نکال کر مہینے کے 20-25 دن مسلسل یہ 10 گھنٹے خدمت کرنے والا ایک مدرس عالم دین، اس کو تنخواہ اور وظیفہ دیا جاتا ہے 10 سے 12,000 یا 15,000 روپیہ. اور اس کے مقابلے میں ایک مقرر، ایک خطیب کہ جو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ خطاب کرتا ہے، اس کو 1-2 گھنٹے خطاب کے 10 سے 12,000 20,000 روپے ہم دے دیتے ہیں. اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے سوال کر کے ہم دیکھیں کہ کیا اس طریقے سے ہم میں محققین پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا ہماری آئندہ نسل، ہماری اولادیں مستقبل کے اندر وہ اپنے آپ کو مقرر بنانے کی سوچیں گے یا وہ اپنے آپ کو مدرس اور عالم دین بنانے کی سوچیں گے؟ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، ایک آستانے اور ایک جامعہ کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، اس وقت یہ صورتحال ہے. ہمارے جتنے مدرسین میں ہیں ان میں سے کوئی مدرس قرضے سے خالی نہیں ہے. میں نے ذاتی طور پر بھی مدرسین سے رابطہ کر کے دیکھا، ویسے بھی اکثر مدرسین کا حال میرے سامنے ہے. ہر مدرس کسی نہ کسی صورت میں اپنے ذاتی معاملات کے اندر یا اپنے مدرسے کے معاملات کے اندر وہ مقروض ہے. لیکن آج تک میں نے کوئی ایسا مقرر اور خطیب نہیں دیکھا جو ذاتی امور کے اندر یا وہ اپنے گھریلو امور کے اندر کسی قسم کا مقروض ہو. یہ کیا زیادتی ہو رہی ہے، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. یہ علماء اور مدرسین کے ساتھ اگر ایسا ہوتا رہا تو یاد رکھو یہ ہم اپنی نسل کو علوم اسلامیہ اور علوم دینیہ سے دور کر رہے ہیں. جہاں پر ہم سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت کا یہ فتویٰ سناتے ہیں کہ سر سید اور اس کے متبعین کفار ہیں، اور اس سے ہم انگریزی نظام تعلیم کا رد کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنانا ہوگا کہ محترم سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت فرماتے ہیں علماء اور مدرسین کو بیش بہا وظائف دیے جائیں. بیش بہا کا لفظ آپ نے فرمایا یعنی اتنے وظائف دیے جائیں جو بہت زیادہ ہوں، تاکہ وہ مدرسین جان توڑ کر دین کی خدمت کریں اور آگے سے محققین علماء پیدا ہوں. ارے انتہائی درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ایک مقرر وہ اپنے جسم پر بادام روغن کی مالش کرواتا ہے، اور ایک مدرس عالم دین، مقرر خطیب اپنے جسم پر بادام روغن کی مالش کروا سکتا ہے، اور ایک مدرس عالم دین کو اپنے سر میں ڈالنے کے لیے سرسوں کا تیل نہیں مہیا. ایک مدرس وہ 1 گلاس دودھ کو ترستا ہے، اور ہمارے مقرر وہ 2-2 کلو کا دودھ، اس میں بادام گرینڈ کر کے 2 کلو دودھ کو 1 گلاس ابال کر 1 گلاس بنا کر پیتے ہیں. ایک مدرس کو دال کھاتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیسے خریدوں، اور ایک مقرر روزانہ دیسی مرغ کے ساتھ کھانا کھائے. تو بتاؤ ہماری نسلیں جو ہیں وہ پھر راگ کے ساتھ تقریر کرنا سیکھیں گے یا علوم اسلامیہ اور تحقیقات میں اپنا وقت گزاریں گے؟
میں یہ نہیں کہتا کہ مقررین دین کی خدمت نہیں کر رہے، بھلے مقررین دین کی خدمت کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن میں اتنی گزارش کروں گا کہ آج کے بعد یہ فیصلہ کر لو، آج کے بعد یہ عزم کر لو کہ جو مراعات ہم مقررین کو دے رہے ہیں وہ ہم مدرسین کو دیں گے، اور جو مدرسین کو ہم مراعات دے رہے ہیں وہ مقررین کو دیں گے۔ تو یقین جانیے ہمارے مدارس، ہمارے علماء، ہمارے مدرسین وہ پریشان حال نہ رہیں، اور ہم دن بدن روز بروز جہالت کی تاریکیوں میں نہ جائیں گے، بلکہ ہمارے اندر علوم اسلامیہ کی روشنی ہوگی۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی اولادوں کے خلاف؟ یہ ہم ایک خفیہ اور نامعلوم جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا تصور پیش کر رہے ہیں۔ جب ایک استاد کے پاس طالب علم پڑھتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میرا استاد پورے مہینے میں وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا جو ایک مقرر ایک رات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب بتائیں اس نے مقرر بننا ہے یا مدرس بننا ہے؟ خدا را میرے فکری ساتھیوں سے یہ التماس ہے، یہ درخواست ہے، اپنے مدرسین، اپنے دینی مدارس اور اپنے علماء کی ضروریات پوری کرو، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے اندر بھی اس طرح جیسے میراثی پیدا ہوں گے۔ ہم یہ تو کر رہے ہیں، اس طرح کے رافضی اور جہال کے خلاف علم جہاد بلند کیے ہوئے ہیں۔ خوش آئند بات ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا کریں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے اندر بھی ہم نے بھی ایسا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اس قسم کے جہال، اس قسم کے نااہل خطیب ہم میں بھی پیدا ہو جائیں گے، اور ہمارے اندر محققین علماء پیدا نہیں ہوں گے۔ میں ایک مرکزی مدرسے کا استاد ہوں، ایک مرکزی مدرسے کا ناظم ہوں، منتظم ہوں، اور یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ میرے اساتذہ وہ اپنے کام بھی کرتے ہیں، محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، اور تدریس بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مدرسے سے دی جانے والی تنخواہ جو ہے وہ ان کی ضروریات کے لیے کفایت نہیں کرتی۔ میرے طلباء مدرسے کے وہ دہاڑی کر کے، مزدوری کر کے اپنی دین کی، اپنے درس نظامی کی کتابیں خریدتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کوئی مقرر مجھے ایسا نہیں ملتا جو دن کو مزدوری کرتا ہو اور رات کو اس فکر حق کی تبلیغ کرتا ہو۔ کوئی مقرر ایسا سامنے لاؤ، اور ایسے مدرس میرے مدرسے میں موجود ہیں جو دن 12 بجے سے رات 12 بجے تک محنت مزدوری کر کے کمائی کرتے ہیں، اور صبح سے لے کر 12 بجے تک اس مدرسہ میں بلا وظیفہ علم دین پڑھاتے ہیں۔ اگلے دنوں کی بات ہے، یہاں پر ہم نے ایک نیا استاد رکھنا تھا، تو میں نے ان استاد صاحب سے درخواست کی کہ ابھی کچھ حالات جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، میں آپ کا مالی تعاون پورا نہیں کر سکوں گا۔ تو انہوں نے مجھے بتائے بغیر جا کر ایک صندوقچی خریدی، 5,000 روپے میں صندوقچی خریدی انہوں نے، اور 25,000 روپیہ انہوں نے کسی سے پکڑ کے تو کپڑے خریدے، تاکہ میں دن کو آدھا وقت جو ہے وہ پھیری لگا کر یہ کپڑے فروخت کروں گا، بیچوں گا کپڑے، اور یہ کپڑے بیچ کر تو میں اپنے معاشی ضروریات پوری کروں گا، اور یہاں پر میں علم دین کی خدمت کروں گا۔ ہے کوئی ایسا مقرر جس نے کبھی ایسا سوچا ہو، یا جس کو ایسا سوچنا پڑا ہو؟ ارے خدا را،
دوستو، درویشو، یہ بڑی ایک درد کی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی. یہ کسی مقرر سے اس کو حسد پر محمول نہ کیا جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حسد اس کو ہوتا ہے جو کم درجہ پہ ہو. میں ان تمام مقررین سے کم درجہ پہ نہیں، اور میری مراد بھی ایسے مقررین ہیں جو عالم دین نہیں، جو اپنی تقریر کی آمدن سے کسی مدرسہ کا انتظام نہیں کر رہے. میری مراد ایسے مقررین ہیں. میری مراد ایسے مقررین ہرگز نہیں جو علماء ہوں یا جو دینی مدرسہ کا انتظام کر رہے ہیں. وہ اپنی آمدن کے ساتھ دینی مدرسہ چلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بس ایک ہی پیغام آپ اپنے سینوں میں اس کو جگہ دیں، اپنے دل دماغ میں اس کو جگہ دیں کہ ہم خدمات کو دیکھتے ہیں تو جو ایک عالم دین اور مدرس کی خدمات ہیں، اس عالم دین اور مدرس کی ایک دن کی خدمت مقرر کی سالہا کی خدمت مدرس کی ایک دن کی خدمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو میرے حضرت، اگر ہم یوں کر لیں، میں یہ نہیں کہتا ان کی خدمت نہ کرو بھلے مقررین کی خدمت کرو، لیکن بس ایک عزم بنا لو کہ جو وظیفہ، جو مراعات، جو ہم مالی تعاون مقررین کا کر رہے ہیں، آج کے بعد سے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ مالی تعاون، وہ مراعات، وہ مالی خدمت ہم اپنے مدرسین اور علماء کی کریں گے، اور جو علماء کو وظیفہ دے رہے ہیں وہ ماہانہ ہم مقررین کی خدمت کریں گے. یقین جانیے کہ ہماری اولادیں علوم اسلامیہ کی طرف راغب ہوں گی. ہم میں علماء اور محققین پیدا ہوں گے، اور یہ جو جاہل مقرر جو عمومی حالت میں اہل سنت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس طرح کے مقررین کے پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں رہے گا. ایسے مقررین کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکیں گے. ایسے جہال، ایسے رافضی قسم کے، ایسے خبیث قسم کے لوگ، دنیا پرست، ہوا پرست، خواہش پرست لوگ جو ہیں، کیسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. ایک مقرر کی مصروفیات میں آپ کو بتاتا ہوں. مغرب کے وقت جس جگہ جلسہ ہے وہاں تشریف لے گئے. وہ رات 1-2 بجے وہاں سے واپس آئے، آ کر آرام فرمایا. دن 12 بج گئے. 12 بجے دن تک آرام کیا، نیند کی. 12 بجے کے بعد اٹھے، 1-2 خادموں کو بلایا، تیل کے ساتھ ان کی مالش کی گئی. مالش کروانے کے بعد ظہر عصر کے قریب انہوں نے گرم پانی سے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد پھر اگلی تقریر کے لیے تیاری ہو گئی. یہ ایک مقرر کی مصروفیات ہیں. اور ایک مدرس عالم دین کی مصروفیات کیا ہیں؟ بھلے وہ مقرر ہی کیوں نہ ہو. ارے تقریر کے آنے کے بعد بھی میں نے دیکھا مفتی اسلام، امام الغیرت، مجاہد اسلام، حضرت العلام استاذ العلماء مولانا مفتی فضل احمد چشتی زیدہ مجدہ الکریم کو آپ تقریر سے واپس اگر تشریف لاتے تھے تو تقریر سے واپس آ کر مطالعہ فرماتے تھے. صبح کے وقت اسباق پڑھاتے تھے. 2-4 گھنٹے سونے کے لیے ملتے تھے. ارے اپنے علماء اور مدرسین کی فکر کرو، اپنے علماء اور مدرسین کا تعاون کرو. یہ جو ہم اس سمت چل پڑے ہیں کہ محض جو خالی مقررین ہیں ان کو ہم وہ مراد دے رہے ہیں جو ہم علماء اور مدرسین کو نہیں دے رہے. یہ ایک بنیادی سبب ہے علوم سے دوری کا، حقائق سے دوری کا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. یہ درد بھرا پیغام علماء سنیں،
مدرسین سنیں اور مقررین اس کی اشاعت کریں. جو مقررین دین حق کے ساتھ مخلص ہیں وہ لوگوں کو اس حق کی طرف بلائیں کہ بھائی جتنا ہو سکے تعاون علماء کا کرو. تقریر کے لیے اگر بلانا ہے تو ایسے مقرر کو بلاؤ جو عالم دین ہو، جو مدرس ہو، یا جو کم از کم مدرسہ دینیہ کا منتظم ہو، اس کا تعاون کرو. لیکن ایسے شخص ہرگز نہ بلاؤ جو محض سریلا تو ہو لیکن وہ کسی مدرسے کا منتظم نہیں ہے یا وہ علوم اسلامیہ کی خدمت نہیں کر رہا. پھر بھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے مدرسین کو مراعات دیں، ہم اپنے علماء حق کو مراعات دیں. ایسا نہ ہو کہ ایک مدرس ایک مقرر سے وظیفہ اور تنخواہ لے رہا ہو، اس کا دست نگر ہو. بلکہ اگر ہم نے اپنی اولادوں میں علوم اسلامیہ کی قدر اور اہمیت بٹھانی ہے تو حضرت جی مدرسین کا معیار بلند کرنا ہوگا. ان کی ضروریات تو کہاں رہی، ان کو سہولیات دینا ہوں گی، ان کی سہولیات پوری کرنا ہوں گی. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم علوم اسلامیہ کے ساتھ مخلص نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.